میرا نام سمینہ ہے۔ میں بہاولپور کی رہنے والی ہوں۔ میرے والد ایک ٹھیکیدار تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے ہم لوگ کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتے، مگر ابو نے بہت جلدی ساتھ چھوڑ دیا۔ ہوش سنبھالی تو ماں کا سایہ بھی چھن گیا۔ میں 12 سال کی تھی اور میرا بھائی 5 سال کا جب میری امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش میں نے تنہا کی تھی۔ گھر میں ہم دونوں بہن بھائی کے علاوہ بس ایک بوڑھی دادی ہی ہوا کرتی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، اس لیے میں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا گزارا کرتی۔ میرا بھائی فیصل مجھ سے 7 سال چھوٹا تھا۔ میں نے اس کی پرورش ماں بن کر کی تھی۔ میں خود تو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ میرا بھائی پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائے۔ میرا بھائی میٹرک میں تھا جب دادی نے میری شادی کر دی۔ میری ساس ایک خرناٹ عورت تھی، بات بات پر مجھے تانے دیتی، ذلیل کرتی، کبھی مجھے منحوس تو کبھی سبز قدم کہتی تھی۔ میری شادی کے 3 سال بعد میرے شوہر کی وفات ہو گئی تو میری ساس نے مجھے اور میری 2 سال کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ یوں میں دوبارہ اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میرے چھوٹے بھائی کے سر پر اب میری اور میری بیٹی کی بھی ذمہ داری تھی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے لگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی میری وجہ سے کام کرے، اس لیے میں نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ آس پڑوس کی عورتیں اکثر مجھ سے کپڑے سلواتی تھی، اس لیے میرا اور میری بیٹی کا خرچہ نکل آتا۔ میرا بھائی میرا اور میری بیٹی کا بہت خیال کیا کرتا۔ پڑھائی کے ساتھ وہ رات کو بھی کام کرتا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا۔ میرا بھائی اب بڑا ہو گیا تھا اور آس پاس کی ساری عورتیں مجھے اس کی شادی کا کہنے لگی۔ پہلے کوئی ہم بہن بھائیوں کو پوچھتا نہیں تھا، اور جب کہ میرا بھائی کمانے لگ گیا تھا تو سب کو اپنی بیٹیاں دینی یاد آ رہی تھی۔ میرے شوہر کا جو گھر میں تھوڑا بہت حصہ بنتا تھا میری ساس نے وہ دینے سے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں اپنے بھائی کی شادی اپنی نند سے کر دوں گی تو وہ پھر میرے شوہر کا حصہ میری بیٹی کے نام کر دے گی۔ مگر میں اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ اپنی نند لا کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیتی۔ وہ آتے ہی مجھے گھر سے باہر کرتی۔ میری نند ایک بہت ہوشیار عورت تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کو منع کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے نسبتاً ایک غریب گھر کی لڑکی ڈھونڈی تھی تاکہ اس پر میرا رعب قائم ہو سکے۔ لڑکی والے غریب تھے۔ میرے بھائی نے اپنی شادی کا مکمل اختیار مجھے دے رکھا تھا، اس لیے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جس سے بھی اس کی شادی کروں گی وہ چپ کر کے کر لے گا۔ اپنے بھائی کی اس فرما برداری پر میں نہال ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی فرما برداری ہمیشہ ہی یہ قائم رہے، اسی لیے تو میں نے ایک سادہ اور غریب گھرانے کی لڑکی سے اس کا رشتہ پکا کیا تھا۔ جس دن ہم رشتہ پکا کر کے آئے اسی دن ہمارے گھر شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ بڑی مشکلوں سے اس پر قابو پایا، مگر دھیان فوراً اس لڑکی پر گیا کہ ہو نہ ہو اسی وجہ سے یہ سب ہوا ہوگا۔ اس لڑکی سے ہمیں یہ رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے تھا۔ میں نے یہی بات اپنے بھائی سے کہہ دی تو وہ ہنس کر ٹال گیا۔ ارے آپا، اس جدید دور میں بھی آپ نہایت فرسودہ خیالات رکھتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر میرے دل میں شک بیٹھ گیا تھا۔ جس دن اس لڑکی سے رشتہ پکا ہوا تھا روز کچھ نہ کچھ نقصان ہونے لگا۔ میرے دل میں یہ بات زور پکڑنے لگی کہ وہ لڑکی منحوس ہے۔ جس دن میں نے اپنے بھائی کی شادی کی تاریخ پکی کی اسی دن میرے بھائی کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں ڈر گئی۔ مجھے لگا اس لڑکی سے نصیب جڑنے کی وجہ سے میرے بھائی پر مصیبت آئی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس لڑکی سے رشتہ توڑ دیا۔ میرے بھائی کو پتہ چلا تو اس نے بہت ہنگامہ برپا کیا، کہا کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا جو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے پیش آیا، اس میں بھلا اس لڑکی کا کیا قصور۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس لڑکی کے گھر دوبارہ جاؤں اور معافی مانگ کر شادی کی تاریخ لے کر آؤں۔ میں تو اپنے بھائی کے تیور دیکھ کر ہل گئی۔ رشتہ اگرچہ میری پسند سے ہوا تھا، مگر اب میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے، اور یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی۔ میرا بھائی میرے ہاتھ سے نکل جاتا، میرا دل تو نہیں چاہا، مگر میں نے اپنے بھائی کی بات مان لی اور اس لڑکی کے گھر گئی، سب سے معافی مانگی اور دوبارہ تاریخ طے کی۔ میں نے لڑکی سے بھائی کی شادی کرواتی۔ نکاح کے وقت اس لڑکی سے میرے بھائی کی نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ شادی والے دن میں نے جان بوجھ کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ میرا بھائی پھر ساری رات میرے سرہانے ہی بیٹھا رہا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بھابھی انتظار کرتی رہ جائے۔ میں نے اپنے بھابھی کی بری اور ولیمے کا ڈریس بھی بہت عام سا بنایا تھا۔ ولیمے کے روز جب وہ ڈریس پہن کر تیار ہوئی تو میرا بھائی شاکڈ رہ گیا۔
اس دن وہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے ناراض ہوا کہ میں نے اس کی بیوی کے لیے اتنی بری شاپنگ کیوں کی۔ اس نے اسی وقت بوتیک سے مہنگے اور برانڈ کپڑوں کا ڈھیر منگوا کر اپنی بیوی کے قدموں تلے ڈھیر کر دیا۔ میں اپنے بھائی کا رویہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ آنے والے دنوں میں مکمل طور پر بھابھی کے قابو میں ہو جائے گا۔ میرا رویہ شروع دن سے ہی اپنے بھابھی کے ساتھ کافی سخت تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اپنی بھابھی کو شروع میں ہی قابو میں رکھوں گی تو وہ میرے بھائی کو اپنے قابو میں نہیں کر پائے گی اور نہ ہی میرے خلاف بھڑکا پائے گی۔ میرے بھائی سے مجھے بہت محبت تھی اور وہی میرا آخری سہارا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی میرے خلاف ہو جائے اور میرا سہارا مجھ سے چھن جائے، اسی لیے میں نے اپنی بھابھی کو آتے ہی گھر کے کاموں میں الجھا دیا۔ شادی کے چند روز بعد کی بات تھی، میری بیٹی کو سخت بخار چڑھ گیا۔ ابھی وہ ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے بھائی کا دوبارہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ اس کی نحوست نے میرے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے اپنی بھابھی سے نفرت اور چڑ سی ہونے لگی۔ میں کوشش کرتی کہ اس کو اپنے بھائی سے دور ہی رکھوں۔ اکثر اپنے بھائی کو کام سے شہر سے باہر بھیج دیتی۔ ایک دن وہ اس کو باہر کھانے پر لے جانا چاہ رہا تھا تو میں نے اپنی بھابھی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا۔ وہ جانا چاہتی تھی مگر میری گھوری دیکھ کر منع کر گئی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں کہیں اکٹھے جانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ شادی کے 1 ماہ بعد میرے بھائی کو دبئی سے کام کی پیشکش ہوئی لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے مجبور کیا اور سمجھایا کہ تم پچھلے 2 سال سے دبئی جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اب اگر تمہارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے تو تم کفران نعمت کر رہے ہو۔ میں نے اپنے بھابھی کو بھی کہا کہ ہر حال میں اپنے شوہر کو راضی کروں کہ وہ دبئی چلا جائے۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس نے بھائی کو منایا کہ وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد میرا بھائی دبئی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنی بھابھی کو اس کے میکے جانے سے منع کر دیا اور یہیں اس گھر میں رکنے کو کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی اور مجھ سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے اپنے گھر نہیں کی اور اپنے ماں باپ کو واپس بھیج دیا۔ میں نے اپنی بھابھی کا فون بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اپنے سامنے اس کی بات بھائی سے کرواتی تھی اور کبھی کبھی تو بات ہی نہیں کرواتی تھی اور بھائی سے کہہ دیتی کہ وہ سو رہی ہے یا بازار گئی ہے۔ ایک دن میرے بھائی نے فون کیا تو میں نے کہا کہ وہ باہر گئی ہے، تو میرا بھائی کہنے لگا کہ آپا میں انتظار کر لیتا ہوں، جب وہ آئے گی تو میری بات کروا دینا۔ مجھے یہ سن کر بہت تاؤ چڑھا، اس لیے جب اگلے روز بھائی نے فون کیا تو میں نے کہا کہ بھابھی تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ وہ میرے پاس کھڑی درخواست کرتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے بھائی کو باہر گئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے خبر آئی کہ جس کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ میرا بھائی کام کر رہا تھا ان کی عمارت گر گئی تھی اور اس کے نیچے آ کر کئی افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ میرا بھائی بھی انہی لوگوں میں شمار تھا جو عمارت کے ملبے تلے آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میں نے تو یہ سن کر اپنے ہوش و حواس کھو دیے۔ میرا جان سے پیارا بھائی اپنی جان سے چلا گیا تھا۔ کمپنی والوں نے کہا تھا کہ لاش کی حالت خراب ہے، وہ نہیں بھیج سکتے۔ یوں میں اپنے بھائی کے آخری دیدار سے محروم رہ گئی۔ میری نظر میں یہ سب میری بھابھی کی منحوسیت کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب وہ میرے سامنے آتی تو اسے دیکھ کر مجھے اپنے بھائی کی یاد ستانے لگتی۔ میں اس پر چیخنے چلانے لگتی کہ تم دفع ہو جو یہاں سے، تم میرے بھائی کو کھا گئی ہو، تمہارے کالے نصیبوں نے میرے بھائی کی جان لے لی ہے۔ وہ چپ چاپ میری جلی کٹی برداشت کرتی اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے بھائی کی موت کا اسے کوئی دکھ ہی نہ ہو، اس کے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جیسے کام کرتی تھی اب بھی ویسے ہی سارے کام سر انجام دیتی، بلکہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ پہلے سے خوش دکھائی دینے لگی ہے۔ خوش قسمتی سے بھائی کی کمپنی والے اچھے تھے تو اس کی پینشن بھیج دیا کرتے تھے، جس سے گھر کا گزارا ہو جاتا۔ میں سارا دن اس سے گھر کے کام کرواتی رہتی۔ گھر کے کاموں کے علاوہ میرے اور میری بیٹی کے سارے کام ہی اس کے ذمے تھے۔ وہ ماتھے پر بغیر کوئی شکن لائے سارے کام کر دیا کرتی۔ 1 مہینے بعد کی بات تھی کہ میری بیٹی نے آ کر مجھے بتایا کہ مامی دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کا دماغ چل گیا ہے جو ایسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کو ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، بھلا اسے کس لیے بناؤ سنگھار کرنا تھا۔ میں نے دھیان نہیں دیا۔
مگر جب دوسری بار بھی میری بیٹی نے یہی بات کہی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر ایک جمعے میں نے اپنی بیٹی کے کہنے پر اس پر نظر رکھی تو کیا دیکھتی ہوں، وہ اپنی شادی کا سرخ جوڑا پہن کر اور دلہن بن کر اپنے کمرے میں گئی ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر چکرانے والی ہو گئی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کل رات اس نے یہ سب کیا کیا تھا، تو وہ مطمئن انداز میں بولی، آپا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میری شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میرے تو صحیح سے ارمان بھی پورے نہیں ہوئے، اس لیے کبھی کبھی یوں تیار ہو کر اپنے ارمان پورے کر لیتی ہوں۔ میں نے نفرت سے سوچا اب یہ کس کے لیے ارمان پورے کرے گی، اس شوہر کو تو کھا گئی ہے منحوس۔ وہ سارا دن میرے ساتھ رہتی تھی، میں اسے دن بھر کاموں میں الجھائے رکھتی تھی، لیکن پھر میں نے غور کرنا شروع کیا کہ جمعے کے روز وہ بے چین ہو جایا کرتی۔ اس دن وہ سارے کام جلدی جلدی نپٹاتی اور خود کمرے میں جا کر شادی کا جوڑا پہن کر تیار ہو کر دلہن بن جاتی اور کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیتی، کسی کے کہنے پر بھی نہ کھولتی۔ ہفتے کے روز جب وہ صبح اٹھتی تو اس نے بھائی کے کپڑے پہنے ہوتے۔ میں نے اسے بہت بار پوچھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے، مگر وہ اپنی زبان بند رکھتی۔ میری 1000 بار پوچھنے پر بھی وہ نہ بتاتی۔ اب تو میرے دل میں اس کے خلاف عجیب عجیب قسم کے خیالات آنے لگے تھے، وہ مجھے مشکوک لگنے لگی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کا راز پتہ چلا سکوں، مگر وہ اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولتی۔ مجھ سے ڈرنے والی اس پل جانے کیسے شیر بن جاتی تھی کہ میں لاکھ دروازہ کھٹکھٹاتی مگر وہ نہ کھولتی۔ ایک جمعے کے روز میں نے اس کا ہاتھ جلتے توے پر رکھ دیا اور کہا کہ اگر آج تو نے دروازہ نہ کھولا تو کل اس سے زیادہ برا کروں گی۔ تو وہ ہاتھ جلنے پر جس طرح بری طرح سے رو رہی تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ آج وہ میری بات ضرور مانے گی۔ رات ہوتے ہی وہ معمول کی طرح تیار ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا، لیکن میں حیران رہ گئی جب اس نے آج بھی دروازہ نہ کھولا۔ غصے کی شدت سے میرا دل چاہا کہ دروازہ توڑ دوں، مگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی، اس لیے خون کے گھونٹ پیتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری بیٹی مجھ سے سوال کرنے لگی کہ مامی نے دروازہ کھولا؟ میں نے جھڑک کر اسے سلا دیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کا راز کا پتہ چلا کر رہوں گی۔ اگلا پورا ہفتہ میرا سوچنے میں گزر گیا۔ میں اس کے معمولات کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ پورا دن کام کرتی تھی اور شام کو اپنے کمرے میں جا کر سو جایا کرتی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوتا۔ میں اکثر رات کو دیکھتی تھی اس کا کمرہ صرف جمعے کے روز بند ہوتا۔ 2 دنوں بعد میں نے بازار سے سودا سلف اور کچھ ضروری اشیاء لینے بھیجا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے میری سہیلی کا فون آیا، وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، تو میں نے اپنی بیٹی کو لیے اس سے ملنے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میری سہیلی نے کہا کہ چلو بازار چلتے ہیں، کچھ خریداری کر لیں گے۔ میرے جانے کا موڈ تو نہیں تھا، مگر دوست کے اصرار پر اس کے ساتھ مارکیٹ چلی آئے۔ میری دوست نے بوتیک سے کچھ کپڑے خریدے۔ کپڑے خریدنے کے بعد وہ مجھے لیے جیولری کے بازار میں آ گئی۔ وہاں پہ میں نے اپنی بھابھی کو دیکھا، وہ ایک جیولری شاپ میں کھڑی تھی۔ وہ جیولری شاپ بہت مہنگی تھی۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر مجھے یقین نہ آیا۔ میں وہیں اونٹ میں کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے بڑی مہنگی جیولری پسند کی تھی۔ میں حیران رہ گئی، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں تو اسے جیب خرچ بھی نہیں دیتی۔ میں گھر واپس آ کر بھی سوچتی رہی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو میں نے اس کا بال سے پکڑ کر مروڑتے ہوئے پوچھا کہ کس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، کون ہے اس کا عاشق جو اسے اتنے پیسے دیتا ہے؟ وہ روتے ہوئے قسمیں کھانے لگی کہ اسے یہ پیسے کسی نے نہیں دیے، اس کے اپنے پیسے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کہاں سے آئے تو وہ خاموش ہو گئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس دن کے بعد سے میرا اس پہ شک مضبوط ہو گیا۔ میری بیٹی نے بتایا کہ مامی کے پاس نئے کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان بھی ہے۔ میں نے اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو حیران رہ کے واقعاً اس کے کمرے میں نئے کپڑے، جوتے، میک اپ، جیولری اور اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا۔ میں نے اسے اگلوانے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب کہاں سے آیا، مگر اس نے کہا کہ یہ اس کا راز ہے، وہ نہیں بتا سکتی۔ کچھ دن سوچنے کے بعد آخر میں نے اس راز کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اگلے جمعے جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو میں اسے کام میں لگا کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ بتیاں بجھا کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ میں جانتی تھی کہ کسی کے بیڈ روم میں چھپنا غیر اخلاقی ہے، مگر میں آج اس راز کا پتہ لگانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ میں ایسی جگہ چھپ گئی جہاں کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتی۔
آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں آئی، دروازے کو تالا لگا کر تیار ہونے لگی۔ اس نے وہی جویلری پہنی جو اس نے اس دن خریدی تھی۔ اس نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہ تیار شیار ہو کر بیڈ پر آ گئی اور کسی کو فون کرنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ شاید کسی پر ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے موبائل فون پر جس شخص کا چہرہ ابھرا، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بھابھی سے ویڈیو کال پر جو شخص بات کر رہا تھا وہ میرا بھائی تھا۔ میری بھابھی اسے پوچھ رہی تھی کہ تم کب مجھے اپنے پاس بلاؤ گے؟ میرا اب یہاں دل نہیں لگتا۔ میرا بھائی اسے کہنے لگا کہ میں نے سارے کاغذات مکمل کر لیے ہیں، بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اپنے بھائی کو سکرین پر زندہ سلامت دیکھ کر میں اپنے حواس قابو میں نہ رکھ سکی اور اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کے پاس آ گئی۔ وہ بھائی سے فون پر باتوں میں مگن تھی۔ میں نے ایک دم اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھینا تو وہ بوکھلا کے سکرین پر نظر آتا میرا بھائی بھی پریشان ہو گیا۔ اسے شاید امید نہ تھی کہ میں یوں اس کو بے نقاب کر دوں گی۔ تم زندہ ہو؟ میرے منہ سے یہی نکلا تھا۔ وہ بھائی جس کی میں فاتحہ پڑھ چکی تھی زندہ تھا اور مجھے خبر تک نہ تھی۔ میرے بھائی سے جواب نہیں بن پڑا تو اس نے فوراً شرمندگی کے مارے فون بند کر دیا۔ مجھے سب سمجھ آ گئی کہ وہ کس کے لیے جمعے کو تیار ہوتی تھی اور کیوں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا اتنا پیار کرنے والا بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے گا، اپنی موت کی جھوٹی خبر بھجوا دے گا۔ میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ ڈر گئی، اسے لگا کہ میں اسے ماروں گی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور معافی مانگنے لگی۔ آپا معاف کر دے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے یہ سب فیصل نے کرنے کو کہا تھا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ آپا سے جھوٹ نہ بولو، مگر میرا دل اس وقت اس سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اسے بولتے ہوئے چھوڑ کر مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھ میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم سے آہستہ آہستہ کوئی روح نکال رہا ہو۔ میں کیا جانتی تھی کہ جس راز کو جاننے کے لیے میں اس قدر بے چین تھی وہ راز مجھے میری ہی نظروں میں گرا دے گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھ سے یہ دھوکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنے بھائی سے کی تھی اور اس نے اس بری طرح سے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ دکھ میری جان لے لے گا۔ وہ زندہ تھا اور میں اسے مردہ سمجھ کر اس کے قلو اور ختم پڑھوایا کرتی۔ مجھے سینے میں درد ہونے لگا۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہیں لیٹ گئی۔ پتہ نہیں ایک دم کیا سے کیا ہونے لگا تھا۔ میری بیٹی کمرے میں آئی تو مجھے درد سے بے حال ہوتا دیکھ کر چلانے لگی۔ مامی کمرے میں آئی، امی کو کچھ ہو گیا ہے۔ میری بھابھی کمرے میں آئی تو وہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً ایمبولنس کو کال کی، مگر تب تک میں اپنے ہوش و حواس کھو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی مسلسل میں اپنے بھائی کا ہی نام لے رہی تھی۔ ہوش آیا تو میں اسپتال کے ایک کمرے میں موجود تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور میں 3 دن بعد ہوش میں آئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی مجھے میرے بھائی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں نے اس کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وہ میرے قدموں سے بیٹھ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ تم نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا فیصل؟ میں نے دکھ سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپا یہ سب میں نے آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھ کر پوچھا کہ میری وجہ سے مطلب؟ تو وہ شروع سے ساری کہانی بتانے لگا۔ آپا میں اپنی شادی سے پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ میری بیوی کو پسند نہیں کرتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے آپ نے اسے منحوس کا لقب دے دیا۔ حالانکہ آپ یہ بھول گئیں کہ آپ کی ساس بھی جب آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی تو آپ کتنا دکھی ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ میری بیوی کو عزت اور محبت دیں گے، مگر آپ تو اس سے اپنے بدلے لینے لگی۔ وہی سب کچھ کرنے لگی جو آپ کی ساس آپ کے ساتھ کیا کرتی۔ آپ نے ہم دونوں کے ارمانوں کا خیال تک نہیں کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم دونوں کا ایک ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کی تو ہم دونوں کو الگ کرنے کی اور ہم میں دوریاں پیدا کرنے کی سوچ تھی۔ میری بیوی آپ کو سارا گھر کا کام کر کے دیتی، آپ اسے کاموں میں الجھائے رکھتی تھی اور مجھے باہر کے کاموں میں۔ میں یہ سب دیکھ کر کڑتا رہتا اور آپ کو کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا۔
پھر میرے جذبات کا خیال کیے بغیر زبردستی آپ نے مجھے باہر بھیج دیا، حالانکہ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہاں جا کر اداسی اور تنہائی کے مارے مجھے میری بیوی کی یاد آتی اور اس سے بات کرنے کو دل کرتا، تو آپ وہ بھی نہیں کرنے دیتی۔ کبھی مجھے کہتی کہ وہ گھر پر نہیں ہے، تو کبھی آپ یہ کہتی کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں ان حالات میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے اور کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی موت کی جھوٹی خبر آپ کو دے دی۔ یوں آپ میرے اور میری بیوی کے راستے سے ہٹ کے۔ میں ہر جمعے کو اپنی بیوی سے بات کرنے لگا، اس سے ویڈیو کال پر بات کر کے پردیس میں تنہائی کا احساس کم ہونے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی اپنی بیوی کو باہر بلا لوں گا، پھر آپ کو اپنی ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، مگر اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتاتے آپ کو خود ہی سب سچ معلوم ہو گیا۔ آئی ایم سوری آپا، میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، مگر حقیقت یہی ہے کہ آپ نے میرے اور میری بیوی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ آپ خود ایک بیٹی والی ہیں۔ جو سلوک آج آپ اپنی بھابھی کے ساتھ کر رہی ہیں، کل کو اگر وہی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو تو کیسا لگے گا آپ کو؟ وہ نادم اور شرمندہ تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر سناٹے میں رہ کے، مجھے آج سے پہلے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ واقعی میں جانے انجانے میں اپنی ساس کے بدلے اپنی بھابھی سے لے رہی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا کرنے والا شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ پھر میں نے اپنے بھائی اور بھابھی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، تم دونوں مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی بہت برا کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری بھابھی نے مسکرا کر میرے ہاتھ نیچے کی اور کہنے لگی کہ آپا میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور یقین مانے میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے اور فیصل نے آپ سے جھوٹ بولا، مگر آپا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں بھی سمجھ چکی تھی کہ غلطی میری ہی تو تھی، میری وجہ سے ہی میرا بھائی بیچارہ مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ مجھے اس کی بات نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آپ بھی ایک بیٹی والی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کی ہوئی فصل میری بیٹی کاٹے۔ میں نے اسی پل توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی اور عزم کیا کہ آگے میری ذات سے ہرگز کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب میں ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بھابھی کا سامان پیک کیا اور اسے اپنے بھائی کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ اب میں ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی۔ اب ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے میرے بھائی کو مجھ سے چھپ کر کوئی فیصلہ لینا پڑتا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی چلوں، مگر میں نے کہا یہ تم لوگوں کی زندگی ہے، میں اب بیچ میں نہیں آؤں گی۔ وہ دونوں چلے گئے، مگر کچھ عرصے بعد دوبارہ میرے لیے واپس آ گئے۔ اب کی بار میں نے اپنے بھابھی کا کھلے اور سچے دل سے استقبال کیا تھا، اسے بھابھیوں والی عزت و تکریم دی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ اپنی زندگی سے میں نے یہی سبق سیکھا کہ بہنوں کو اپنی شادی شدہ بھائیوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نئے شادی شدہ جوڑے کو ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک بہترین زندگی کا آغاز کر سکیں۔